نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سے پچھلے جمعے کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مذہب اسلام کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان ہونا کیا ہے، تو ایک لفظ میں کہا جائے گا اسلام نام ہے حقوق کو ادا کرنے کا، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو حقوق ادا کرے۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا۔ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، جن سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے، ہمارے معاملات ہیں، انسانوں میں سے ہوں یا جانوروں میں سے ہوں یا دوسری مخلوق میں سے ہوں، ہر کسی کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ حقوق کی دو قسمیں کی گئی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، خالق اور مخلوق۔ جس نے بنایا پیدا کیا وہ خالق ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ بنانے والے، پیدا کرنے والے کے حق ادا کرنے کو حقوق العباد، حقوق اللہ، اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا نام حقوق العباد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر تذکرہ کیا حقوق العباد کا، تو اپنے بعد اللہ نے اپنے بعد پہلا نمبر والدین کا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دیکھو میرے سوا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، شرک مت کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بھائی بھائی کی محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، دوستوں کا آپس میں تعلق ہو، کوئی بھی محبت اور تعلق ایسا نہیں ہے جو بے غرض ہو، جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ والدین کی اولاد سے محبت یہ بے غرض ہوتی، جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتا۔ ان کو اپنے اولاد کے ساتھ جو شفقت کرنی ہے، اولاد کے لیے جو قربانی دینی ہے، بدلے میں انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ اولاد نافرمان ہو تب بھی والدین اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اولادیں والدین کے ساتھ غلط معاملہ کریں، ان کو تکلیف پہنچائیں، تب بھی والدین کے دل سے ان کی ہمدردی ختم نہیں ہوتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں میاں بیوی کی محبت ہے، شوہر اگر اپنا رویہ بدل دے
تو بیوی 1 دن برداشت کرے گی، 2 دن کرے گی، 4 دن کرے گی، اس کے بعد اس کا بھی رویہ بدل جائے گا، اس کا معاملہ بدل جائے گا۔ بھائی بہنوں میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے بالکل بدسلوکی کی جائے اور دوسرے طرف سے اچھا معاملہ کیا جاتا رہے۔ اگر ایک طرف سے غلط معاملہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی محبت باقی نہیں رہے گی۔ یہی حال دوستوں کا ہے، کتنے بھی اچھے دوست ہوں، اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ کچھ غلط کر کے دیکھ لیجئے، ساری دوستی سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن والدین کا معاملہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ والدین کی محبت بلا غرض کے ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں شرک سے بچنے کی تعلیم دی، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ بہترین جگہ کون سی ہے خرچ کرنے کی، وہاں پہلے نمبر پہ والدین کا تذکرہ کیا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، خرچ کرنے کی بہترین جگہ کون سی ہیں، تو آپ ان سے بتلا دیجئے خرچ کرنے کی جو بہترین جگہ ہیں ان میں سے والدین ہیں۔ سب سے پہلے والدین کو بیان کیا۔ والدین کا مقام اتنا بڑا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، تصور کیجئے اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے والدین کے حوالے سے۔ اگر اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف حج و عمرے کا نہیں، مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ الگ الگ موقعوں پر صحابہ کرام کو چونکہ یہ ان کے اندر جذبہ رہتا تھا کہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ کون کون سے اعمال کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، کون سا عمل زیادہ افضل ہے، کون سا عمل زیادہ قیمتی ہے، تو وہ جستجو میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے۔ الگ الگ موقعوں پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ بہت سے روایات ایسی موجود ہیں جب صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے، اور آپ نے پوچھنے والے کے حساب سے الگ الگ جوابات دیے، کبھی کچھ بتلایا کبھی کچھ بتلایا۔ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا پھر، فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ اب دیکھیں اسلام والدین کی خدمت کو کہاں پہ رکھ رہا ہے، جگہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیں، جہاں پر شرک سے روکیں، اس کے بعد فوراً والدین کی خدمت کا تذکرہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز وقت پر ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے فوراً بعد والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت فرما برداری کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دین کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، جتنے بھی دین کے کام ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان کے الگ الگ درجات ہیں، اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، کہ کس وقت کس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صف اول پہ نماز پڑھنا بہت افضل ہے، باجماعت نماز پڑھنا بڑا اہم ہے، بڑی نیکیاں ہیں۔ نماز باجماعت چھوڑنے والے پر وعید ہے، لیکن اگر کسی کے والدین بیمار ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، اور کوئی نہیں ہے ان کی خدمت کرنے والا،
مسجد اتنی دور ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جائیں گے تو 15-20 منٹ لگیں گے، اتنی دیر ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو ایسی اولاد کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز باجماعت چھوڑے، گھر میں نماز ادا کرے۔ والدین کی خدمت اتنی اہم چیز ہے۔ اگر گھر میں والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم مدرسے جا کر عالم بنیں، حافظ بنیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، تو والدین کی اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے، گنہگار ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اور میرے اندر اتنا شوق ہے جہاد میں جانے کا کہ میں والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی وہ مجھے منع کر رہے تھے لیکن میں پھر بھی آ گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جہاد کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا، اس سے بڑی تو کوئی قربانی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے لیے آدمی جان قربان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کہا گھر واپس جاؤ، اور جس طرح ان کو رلا کر آئے ہو اس طرح ان کو جا کر ہنساؤ، تم کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابی ہونا، صحابیت، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا متقی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی عمرہ کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، اس کے کھاتے میں کوئی ایک گناہ بھی نہ ہو، لیکن وہ کسی بھی صحابی کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں، آپ بتائیے میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم والدہ کی خدمت کرو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حدیث جن لوگوں نے جمع کی ہیں حدیثیں، انہیں محدث کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے ان حدیثوں سے مسائل نکالے ہیں انہیں فقہا کہا جاتا ہے، فقیہ، فقہا۔ تو بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک، امیر المؤمنین فی الحدیث انہیں کہا جاتا ہے کہ حدیث کے معاملے میں مسلمانوں کے امیر۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز؟ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جن کو کافی کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ جو لوگ یہاں جمعہ یہیں ادا کرتے ہیں انہوں نے گزشتہ جمعوں میں ان کا پورا تفصیل سے ان کے حالات سنے۔ اور عمر بن عبد العزیز وہ تابعی ہیں جن کا دور حکومت بڑا شاندار تھا۔ ان کے دور حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی یعنی دوسرے عمر بن خطاب تھے، وہ فیصلوں کے معاملے میں، عدل و انصاف کے معاملے میں بہت بڑے اللہ والے، بڑے بڑے پیروں کے پیر۔ تو عبداللہ ابن مبارک سے ایک شخص نے سوال کیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کمال کرتے ہو، امیر معاویہ چھوڑو، امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول لگی ہے وہ دھول عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ اس سے آپ صحابیت کا اندازہ لگائیں کہ صحابی ہونا کتنی بڑی چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابیت کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تمہارے اندر شوق ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج 1450 سال کے بعد لوگ حضور کے روزے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر روزے رسول کے سامنے پہنچ کر عجیب حالت ہو جاتی ہے
آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے. کیا جذبات ہوتے ہیں, کیا ایموشنز ہوتے ہیں. اور رسول اللہ موجود ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے حضرت اویس قرنی کے دل میں کیا جذبات رہے ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ماں کی خدمت کرو. شریعت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اسلام دین ہے کیا. دین تو فرما برداری کا نام ہے, جس وقت جو کہہ دیا گیا وہ کرنا ہے. اور اس ماں کی فرما برداری کا انہیں انعام کیا ملا؟ صحابی نہیں ہے, لیکن نبیوں کے بعد دوسرے سب سے بڑے انسان سیدنا حضرت عمر بن خطاب. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے, پھر حضرت عمر کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا دیکھو, ایک وقت آئے گا جب یمن سے کچھ لوگ آئیں گے. حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے. ان میں سے ایک شخص ہوں گے جن کا نام اویس قرنی ہوگا, ان کا یہ حلیہ ہوگا. جب وہ آئیں تو تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا, اللہ ان کی دعا کو قبول کریں گے. تصور کیجیے, حضرت عمر بن خطاب جیسے آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور وہی ہوا. حضرت عمر اس طاق میں رہتے تھے کہ یمن سے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے تو اس میں کون کون لوگ ہیں. جب ایک قافلہ آیا, آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کی, پتہ چلا اویس قرنی آئے ہیں. ان کا حلیہ دیکھا, حضرت عمر ملنے گئے ان سے اور ان سے کہا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. انہوں نے کہا کمال کر رہے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ صرف مسلمانوں کے امیر نہیں ہیں, آپ کا مقام تو اللہ کے نزدیک نبیوں کے بعد دوسرا سب سے بڑا مقام ہے. اور حضرت ابوبکر کے دنیا سے جانے کے بعد اس وقت دنیا میں اللہ کے نزدیک بھی سب سے بڑے آپ ہیں, آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کروانے کے لیے. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں, رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا. حضرت اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا اور حضور کی بات ماننے کی وجہ سے ملا. صحابہ کرام کی جانثاری ایسی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ کسی وقت بھی آپ کے چہرے سے اوجھل نہیں ہونا چاہتے تھے. ان کا جی چاہتا تھا کہ ہر وقت ہم آپ کو دیکھتے رہیں. اور ایک بڑے عالم نے تو لکھا کہ اگر کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی بڑھا دے تو ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس کے بدلے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا. اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو. ایک صحابی ہیں حضرت دجانہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں ان کو تلوار عطا فرمائی. جب تیروں کی بوچھار ہونے لگی تو دجانہ حضور کے سامنے آ گئے اور اپنی پیٹھ پر تیر لینے لگے. یعنی پیٹھ حضور کی طرف کر کے نہیں کھڑے ہوئے کہ حضور ہمارے پیچھے ہو جائیں گے, بے ادبی ہوگی. چہرہ حضور کی طرف کہ دیکھتے بھی رہیں گے, نظروں سے اوجھل نہیں ہوں گے, دیکھتے بھی رہیں گے. اور مستقل 1 تیر 2 تیر 4 تیر, ان کی پوری پیٹھ زخمی ہو گئی. لیکن دجانہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کا چہرہ میرے نظروں سے اوجھل ہو جائے یا میری پیٹھ حضور کی طرف ہو جائے. اتنا حضور کے عاشق تھے صحابہ کرام. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم فلاں ملک چلے جاؤ, تم فلاں ملک چلے جاؤ, تم فلاں ملک چلے جاؤ, تو چونکہ حضور محبت اپنی جگہ, لیکن محبت کا مقصد ہی اطاعت ہے کہ جو کہا جائے اسے مانو. حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور سے دور ہوں, لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی نے حکم فرمایا دور ہونے کا تو دور ہوئے. تو دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین یہ اطاعت کا نام ہے. اور اسلام شریعت کہہ رہی ہے کہ والدین کی خدمت تمہارے اوپر. والدین اگر کوئی حکم دے دیں جائز کام کا, ناجائز کام کا دیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن جائز کام کا حکم دے دیں تو اسے پورا کرنا فرض کے درجے میں ہے اولاد کے لیے. واجب الاطاعت ہے والدین, ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. بیوی کی فرمائش پوری کرنا واجب نہیں ہے, بچوں کے شوق پورے کرنا واجب نہیں ہے. والدین کی اطاعت واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے. اور
یہاں تک کہا گیا کہ والدین، جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور ان میں سے اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو بڑھاپے کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے، خود بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد جوان ہو گئی ہے، طاقت آ گئی ہے اس کے بازوؤں میں، ذمہ دار ہو گئی ہے، کمانے لگی ہے، جب تک چھوٹے تھے تب تک تو بڑا والدین ہی تمہارے سرپرست تھے، اپنی ساری دکھ درد ان سے کہتے تھے، ان کے محتاج تھے، لیکن اب جب خود بڑے ہو گئے ہو، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، تمہارے بازوؤں میں طاقت آ گئی ہے، خود فیصلہ لینے کے لائق ہو گئے ہو، تو اب تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے والدین کے ساتھ؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کرنا، ان سے بلند آواز سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ان کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، اف تک نہ کہہ دینا ان کی بات پر۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے اپنے والدین کے ساتھ، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اور یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، دنیا میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کی سزا دنیا میں مل جائے، اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا یہ آخرت کے لیے موقوف کر رکھی ہے، وہیں حساب کتاب ہوگا، اچھے اعمال کا جزا دیا جائے گا اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی، دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، دنیا میں کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، عام قانون یہی ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ بغیر اس کی سزا دیکھے انسان مرتا نہیں ہے، ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی اور انہیں تکلیف پہنچانے کا۔ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہو کر دل میں تکلیف لے کر دنیا سے چلے گئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اولاد خوش رہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اور والدین بھلے نیک ہو یا نافرمان ہو، اگر مسلمان ہیں، خود والدین گنہگار ہوں، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو شرک میں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرما برداری نہیں کرنی، لیکن دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان کی بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے دیوبند کے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، نو مسلم تھے، پہلے سکھ تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ سینکڑوں علماء ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث شریف پڑھا کرتے تھے، ان سے بہت بڑے شیخ تھے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی والدہ آتی تھی اور جوتے اتار کر ان کی پٹائی کرتی تھی کہ تو نے دین بدل لیا، دھرم بدل لیا، تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، خوب قاعدے سے سارے شاگردوں کے سامنے ان کی پٹائی کرتی تھی۔ اور وقت کا اتنا بڑا شیخ، اتنے بڑے استاد جس کے سینکڑوں علماء شاگرد سامنے بیٹھے ہوں، جو بخاری پڑھا رہا ہو، وہ کتاب بند کرتے تھے اور گردن جھکا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جتنی دیر والدہ مارتی تھی مار کھاتے تھے، اور جب والدہ تھک جاتی تھیں ان کے ہاتھ سے چپل لیتے تھے، ان کے پیروں میں پہناتے تھے اور گھر تک چھوڑ کے آتے تھے، پھر آ کر اپنا درس شروع کرتے تھے۔ یہ ہے شریعت کی تعلیم والدین کے حوالے سے۔ والدین یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے رہتے جس نے قدر کر لی اس نے اپنی زندگی بنا لی۔ خدا نہ خواستہ والدین اگر دل میں کوئی تکلیف لے کر دنیا سے چلے گئے تو ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے انتقال کا وقت تھا، بہت نیک تھے، باجماعت نماز، داڑھی، ٹوپی، دین کے کام کرنا، سب کچھ کرتے تھے، اچھے انسان تھے۔ ان کے موت کا وقت قریب آیا،
ان کے ساتھ کے لوگ ان کو کلمے کی تلقین کرنے لگے. بہت کوششوں کے باوجود ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا. اسی وقت کے کوئی بزرگ رہے ہوں گے, کوئی عالم رہے ہوں گے, ان کو لایا گیا. انہوں نے پوچھا ان کی والدہ حیات ہیں؟ کہا ہاں. کہا شاید ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں, ان کو بلا کے لاؤ. یہ حق سچا واقعہ ہے. والدین میں اگر کوئی ناراض ہے تو ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوتا. عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے, شادی کے بعد بیوی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب یہاں پر امتحان ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. والدین غلط ہوں, عام طور پر یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہاں پر ان کی غلطی ہے. والدین کی غلطی ہو تب بھی اولاد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 4 لوگوں کے سامنے والدین کی غلطی بیان کرے, بیوی کے سامنے والدین کو رانگ پروف کرے کہ یہاں پر آپ کی غلطی ہے. فرشتے جوتوں سے پٹائی کریں گے جس اولاد نے اپنے والدین کے ساتھ یہ کیا ہوگا. والدین اگر غلط کر رہے ہیں, اکیلے میں بیٹھ کر ان کو سمجھائیے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم ان کے اولاد ہو, اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں اکیلے میں سمجھاؤ ان کو. لیکن بیوی بچوں کے سامنے والدین سے تیز آواز میں بات کرنا کہ آپ ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں, آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور پھر باہر جا کر دوستوں میں, ساتھیوں میں بیان کرنا کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ یہ غلط کر رہے ہیں. والدین کا معاملہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت و بربادی کی بد دعا دی ہے اس شخص کے لیے. کس نے بد دعا دی ہے؟ آج کے دور میں ہم تو کسی کی بھی بد دعا سے ڈرتے ہیں نا. کوئی غریب, کوئی مظلوم ہمیں بد دعا نہ دے دے, کسی اللہ والے کو ہم سے تکلیف نہ ہو جائے, کسی نیک آدمی کے دل سے ہمارے لیے بد دعا نہ نکل جائے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے, وہ بد دعا فرما رہے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے. اور اس دعا پر جبرائیل امین آمین کہہ رہے ہیں. ذرا تصور کیجیے. اور ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں اور جبرائیل یہ بد دعا دے رہے ہیں اور رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص, مردود ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لی. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہیں تو شاید ہی 10 میں سے 2 لوگوں کے والدین ان سے 100% خوش ہوں. ورنہ کسی بھی والدین کے پاس, آپ والدہ کے پاس, والد کے پاس بیٹھ جائیے, اگر بیٹا صاحب اولاد ہے تو بہت ریئر کیسز میں ایسا ملے گا کہ والدین دل سے خوش ہوں, ورنہ والدین کے دل میں کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے. ہماری آج کے دور کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین سے معافی مانگیں اگر ان کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے. ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگیں, ناک رگڑ کر معافی مانگیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رہو. ایک کہتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ رہو, انکساری کے ساتھ رہو, دب کر رہو. قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو والدین کے سامنے ذلیل کر کے رہو. یہ مقام ہے. ناک رگڑو ان کے سامنے, یہ مقام ہے والدین کا. اور ان کے لیے دعا کرو. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے رب, میرے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ کیا. ہماری ساری نیکیاں, ساری عبادتیں, سارے نیک کام یہ موقوف ہیں والدین کی رضامندی پر. اگر والدین ناراض ہیں ہماری ساری عبادتیں یہ کنارے ڈال دی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی آج کے دور میں ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے, ان سے محبت کرنے اور ان کو ناراض کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سنتیں پڑھ